ماہ رمضان المبارک آنے والا ہے۔ یقین مانے یہ مہینہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں نا اس مہینے کی، یہ برکتوں والا، رحمتوں والا، سعادتوں والا یہ مہینہ، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی، آپ صحابہ کرام علیہم رضوان کو جمع فرماتے اور رمضان سے پہلے رمضان کا تعارف کرواتے اور اللہ کی رحمتوں کو بیان فرماتے۔ فرماتے ہیں میرے صحابہ، یہ مہینہ آنے والا ہے جس میں جہنم کے دروازوں پر تالے پڑ جائیں گے اور جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، شیاطین قید کر دیے جائیں گے اور اللہ کی رحمتوں کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے۔ رحمتیں ہی رحمتیں، بہاریں ہی بہاریں۔ یقین مانے ہم ہر چیز کا پلان کرتے ہیں، ہم نے کھانا کیا کھانا ہے اس کے لیے پہلے سے ڈیسیژن لے رہے ہوتے ہیں، آج کھانا کیا بنایا جائے گھر میں، گھر والی پہلے بتاتی ہے، اس کے لیے باقاعدہ پلان ہوتا ہے، یہ چیز لے کر آنی ہے، ہر چیز پری پلان لے کر جا رہے ہیں۔ تو یار رمضان آئے تو اس کے لیے بھی تو پلان ہونا چاہیے ہمارے پاس کوئی، کہ میں نے رمضان کو کیسے گزارنا ہے، اس کے روزوں کی برکتوں کو کیسے میں نے سمیٹنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ میرا معاذ اللہ غفلت میں گزر جائے، اسی طرح کی روٹین جیسے پہلے روٹین چل رہی تھی، صبح اٹھے اور شام کو واپس گئے، کھانا کھایا سو گئے، صبح اٹھے کھایا کھانا ناشتہ کیا، دکان پر آ گئے، شام کو گئے کھانا کھایا سو گئے۔ یہ روٹین رمضان کی روٹین نہیں ہونی چاہیے۔ روزہ کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، یہ ماہ سیام، ماہ عبادت، ماہ قرآن ہے، مجھے اپنا انداز اس کے اندر بدلنا ہے، اپنی روٹین کو بدلنا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا نا، سرکار ویسے بھی بڑی عبادت فرمایا کرتے تھے، بس رمضان کا مہینہ آنے کی دیر ہوتی تھی، پھر سرکار سارا مہینہ اپنی کمر بستر پر نہیں لگاتے تھے، جاگ کر رکوع میں، کبھی سجود میں، کبھی بیٹھ کر، کبھی کھڑے ہو کر اپنے رب کو راضی کرتے ہی نظر آتے تھے۔ رمضان ہے نا، اور اللہ رب العزت نے جس مہینے کا نام لے کر قرآن میں ذکر فرمایا وہ صرف رمضان ہے۔ ہیں تو 12 مہینے، لیکن جس کا نام لیا ہے وہ رمضان، کیونکہ عربی کے اندر ضاد پڑھا جاتا ہے اور اردو کے اندر ہم اسے ضاد پڑھتے ہیں رمضان، اور عربی کے اندر پڑھیں گے تو شہر رمضان۔ رمضان رامدا سے ہے، اور رمد کس کو کہتے ہیں؟ یہ بٹھی کو کہتے ہیں، جس میں گندا لوہا ڈالا جائے تو وہ صاف ستھرا ہو کر نکلتا ہے۔ رمضان کا جو مہینہ گناہ گار پا لیتا ہے، اللہ اسے بھی صاف ستھرا فرما دیتا ہے، اسی لیے اسے رمضان کہا جاتا ہے۔ اور باقاعدہ اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو مجھے اور میرے محبوب کو، جنہوں نے مانا ہے، کتبہ فرض کیے گئے ہیں، علیکم تمہارے اوپر، کیا فرض کیے گئے ہیں؟ الصیام روزے، کما کتبہ جیسے کہ فرض کیے گئے، علی الذین من قبلکم تم سے پہلے لوگوں پر۔ روزہ فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ فرض کرنے کا یہ مقصد بیان ہوا ہے، بھوک برداشت کرنا ہی صرف مقصد نہیں ہے ہمارے ہاں۔ دیکھیں روزے، چونکہ سیام آیا ہے لفظ، عربی کے اندر سیام کہتے ہیں رکنے کو۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ رمضان کے روزہ آپ نے رکھا ہو تو کیا آپ پانی پی سکتے ہیں؟ حلال چیز بھی رمضان کے اندر حرام ہو جاتی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے، کیا حرام چیزیں حلال ہو جائیں گی؟ حرام چیزیں حلال ہو جائیں گی؟ بھائی نہیں نہ ہوں گی۔ دیکھیں رمضان کے اندر ہماری بیوی ہمارے لیے ویسے تو حلال ہے،
اپنی بیوی کے پاس جانا جائز ہے، لیکن روزے کی حالت میں جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے نا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، کیا غیر محرم کو دیکھ سکتے ہیں؟ پھر ٹی وی پر خبریں سننے کے بہانے ہوتے ہیں، نشریات چل رہی ہوتی ہیں۔ بھائی دیکھیں، میرے امام نے تو کمال کر دیا، امام اہل سنت فرماتے ہیں عورت نعت یا تلاوت کرے تو مرد کو سننا جائز نہیں ہے۔ میلاد کا پروگرام ہے، عورت کیا کر رہی ہے؟ نعت پڑھ رہی ہے، تلاوت کر رہی ہے، تو مرد کو وہ بھی سننا، بول کر ذرا، تو آپ کا کیا خیال ہے، خبریں سننا جائز ہو جائے گا؟ وہ عورت جو بڑی بن سور کر بیٹھی ہوتی ہے، اس سے خبریں آپ سن رہے ہیں جناب، تو کیا وہ جائز ہو جائے گا ہمارے لیے؟ رمضان کا مطلب رمضان نے رکنا ہے۔ حضور سیدی حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو کمال کر دیا نا، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کشف المحجوب کے اندر، فرماتے ہیں روزہ حقیقت میں ہے جیسے کھانے پینے اور جماع یعنی بیوی کے قریب جانے سے رکنا ہوتا ہے، ایسے ہی انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بھی روکے تو تب حقیقت میں اس کا روزہ ہے۔ آنکھوں کو جو ہے روکے، زبان کو روک لے، کانوں کو روک لے، بلکہ حدیث سنیں آپ کو زیادہ سمجھ میں آ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے روزہ رکھا اور غیبت کو نہ چھوڑا، غیبت کی، جس نے روزہ رکھا جھوٹ کو نہ چھوڑا، جھوٹ برابر جاری رہا، فرمایا اللہ کو ایسے بندوں کے روزے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کا روزہ ہی نہیں ہے گویا۔ ہم سمجھتے ہیں صبح سحری کی ہے، شام کو افطاری کر لیں گے، ہمارا روزہ ہے۔ بھائی روزے کے کچھ لوازمات تو ہیں نا، وہ لوازمات بھی پورے کرنے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، گناہوں سے روکنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ معاذ اللہ روزہ بھی رکھا ہے اور معاذ اللہ گناہ بھی کر رہے ہیں، یہ تو بندہ ڈبل مجرم ہو گیا نا، کہ اللہ کی امانت بھی پاس ہے اور اس کی نافرمانی والے بھی کام کر رہے ہیں۔ جیسے دیکھیں جی، فلم دیکھنا گناہ کا کام ہے، لیکن مسجد میں آپ دیکھیں گے تو ڈبل گناہ ہو گیا نا، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر گناہ کر رہے ہیں۔ جھوٹ بولنا گناہ ہے، لیکن مسجد میں آپ کر رہے ہیں تو ڈبل اللہ کے گھر میں بیٹھ کر گناہ۔ رمضان یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس کو شہر اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا مہینہ۔ جھوٹ بولنا ہے گناہ، غیبت بولنا کرنا ہے گناہ، گناہ گناہ ہے، لیکن آپ نے روزہ رکھا ہو اور پھر بدنگاہی ہو رہی ہو، فلمیں ڈرامے دیکھے جا رہے ہو، تاش کھیلی جا رہی ہے، گیمز کھیلی جا رہی ہیں، اور معاذ اللہ گناہ کا کام کیا جا رہا ہے، تو اب تو ہم ڈبل گناہ کر رہے ہیں یار۔ روزہ بھی رکھا ہے اور ساتھ گناہ بھی۔ ہمارے ہاں تو اب ذہن لوگوں کے بدلتے جا رہے ہیں نا، سحری میں افطاری میں ہم نے ٹی وی کی نشریات دیکھنی ہوتی ہیں جناب، سحری میں بھی ٹی وی چل رہا ہے، افطاری میں بھی ٹی وی چل رہا ہے، اور افطاری کے بعد بھی، مغرب کے بعد بھی ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ۔ سحری میں جناب وہ دیکھنا ہوتا ہے نا کہ روزہ کب بند ہو، افطاری میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ روزہ کب کھلے، اور مغرب کے بعد بھی کچھ معاملات دیکھنے ہوتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ ان کے پاس ٹی وی نہیں ہے، کیا وہ روزہ رکھتے اور کھولتے نہیں ہیں؟ اور یار یہی تینوں وقت برکت والے وقت ہیں، رحمتیں سمیٹنے والے وقت ہیں، ان کو غفلت میں نہ گزاریں۔ ان اوقات میں ٹی وی بند کر کے قرآن کھول کر قرآن کی تلاوت کریں، دیکھیں پھر آپ کو رمضان کی برکتیں ملتی۔ سحری میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اللہ اکبر، افطاری میں آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، مغرب کے بعد درود السلام پڑھ رہے ہیں، عشاء کے ساتھ جو ہے وہ تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر برکتیں ملیں گی۔ ہم نے یہ جو ذہن بنایا نا، سارا دن معاذ اللہ خبریں سننی ہے، ٹی وی دیکھنا ہے، سحری اور افطاری اور مغرب کے بعد بھی ٹی وی، نہ 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 یار، یہ کام نہ کریں، بند کر دے ٹی وی،
بند کر دے کرکٹ میچ، بند کر دے یہ ویڈیو گیمز، یہ رمضان ہے، میں نے اس میں عبادت کرنی ہے، میں نے اس کے اندر اللہ رسول کو راضی کرنا ہے۔ سنیں ذرا فرمان، آپ کو سمجھ آ جائے، ابھی زندہ ہے نا، ابھی تو سمجھ ہی نہیں رمضان کیا ہے، ابھی تو قدر ہی نہیں ہے رمضان کیا ہے۔ جب بندہ دنیا سے چلا جائے پھر پتہ چلتا ہے رمضان کتنی بڑی نعمت تھی۔ علامہ ابن جوزی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جو لوگ مر چکے ہیں، قبرستان میں مدفون ہیں، ان سے پوچھا جائے نا کہ تمہاری تمنا کیا ہے، بتاؤ تمہاری خواہش کیا ہے، وہ کہیں گے اگر ہمیں رمضان کا ایک دن مل جائے تو ہماری ساری خواہشات پوری ہو جائے۔ ایک دن، مرنے کے بعد بندہ ایک دن کو ترسے، اور اللہ فضل کرے انشاءاللہ پورا رمضان مہینہ ہمارے پاس آنے والا ہے لیکن ہم قدر نہ کریں۔ ابھی سے ذہن بنا لیں میں نے رمضان کی برکتیں سمیٹنی، اپنا ایک معمول اور جدول بنائیں، صبح سحری میں نے کتنے سپاروں کی تلاوت کرنی ہے، دوپہر کے وقت کیا کرنا ہے، اور دن بھر میں کتنی مرتبہ میں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر جو ہے وہ درود السلام پڑھنا ہے، کتنی مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، شام کے وقت میں نے دعائیں مانگنی ہے، کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کے اندر بالخصوص دو کام بڑے اہم کیا کرتے تھے، ایک کثرت کے ساتھ نوافل پڑھتے تھے اور دوسرا محبت کے ساتھ اللہ کے حضور دعائیں مانگتے تھے، خوب گر گڑا کر دعا مانگتے تھے۔ تو اپنا ہم نے جدول بنانا ہے کہ یار میں نے رمضان کو ایسے گزارنا ہے، ایسے نہیں ہے کہ جیسے پہلے ہی روٹین کے وقت دن گزر رہے تھے اور ویسے ہی جو ہے وہ دن گزارنے، نہ فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے نا، تم پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں، کس وجہ سے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگاری مقصد ہے ہمارا پہلا روزہ اور آخری روزہ، اس میں فرق ہونا چاہیے، کیونکہ روزے کا مقصد ہے پرہیزگاری، پرہیزگاری میں اضافہ ہونا چاہیے، اللہ کا خوف ہمارے دل میں، جو روزے بڑھتے جائیں ہمارے دل میں خوف بھی بڑھتا جائے، ہمارے دل میں اس کی خشیت بڑھتی جائے، یہ مقصد ہے۔ اور معاذ اللہ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے پہلے 5 دن تو شاید لگتا ہے رمضان ہے، چھٹے 7ویں دن ایسا نہیں محسوس ہوتا جیسے رمضان ختم ہوتا جا رہا ہے، اور 15 سے لے کر 18واں روزہ آ جاتا ہے نا، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے رمضان آئے نہیں، وہی روٹین کے نمازی ہوتے ہیں، وہی روٹین کی عبادات ہو رہی ہوتی ہیں، کوئی بیٹھ کر محبت کے ساتھ تلاوت قرآن نہیں، کوئی بیٹھ کر محبت کے ساتھ درود و سلام نہیں، عبادت کے اندر کوئی اضافہ نہیں، وہی روٹین کی عبادت۔ بھائی فرض تو فرض ہے، وہ تو بہرحال پڑھنے ہیں، کوئی کہ میں 5 نمازیں پڑھ لیتا ہوں، تو بھائی یہ تو رمضان کے علاوہ بھی ہمارے فرض ہیں۔ رمضان کا مطلب ہے عبادت میں اضافہ کرنا، لیکن ہم نے پتہ کیا سمجھ لیا ہے، ہم نے اس ماہ عبادت کو ماہ تجارت سمجھ لیا کہ یہ تجارت کا مہینہ ہے، دکانوں میں جناب رش بڑھ جاتا ہے، کپڑوں کی دکانیں دیکھ لیں، جوتوں کی دکانیں دیکھ لیں، جناب رش بڑھ جاتا ہے، اور میں اور آپ وہ لوگ ہیں، یقین مانے عید الفطر کا ایک دن ہے، پورا ماہ رمضان اس کی تیاری میں گزار دیتے ہیں، اور رمضان المبارک پورے کا پورا مہینہ ہے، لیکن اس کے اندر کیا کرنا ہے، اس کو کیسے گزارنا ہے، ہم ایک دن بھی بیٹھ کر پلان نہیں بناتے۔ ہم نے مطلب رمضان کا یہ مقصد لے لیا ہے کہ یہ تجارت کا مہینہ ہے، کمائی کا سیزن ہے، مال کمانا ہے، اور معاذ اللہ بعض لوگ تو نماز تک ترک کر دیتے ہیں، فرض نماز رمضان کے اندر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ یقین مانے رمضان کی بے حرمتی ہے کہ رمضان میں فرض نماز چھوڑی جا رہی ہے یار۔ علامہ ابن جوزی علیہ رحمہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ ایک شخص، یہ علامہ ابن جوزی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ
حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کے دن ایک نوجوان شخص کو لایا جائے گا اور فرشتے اسے آگ کے گرزوں یعنی ہتھوڑوں اور زنجیروں کے ساتھ ہانک رہے ہوں گے. وہ درد اور تکلیف سے بلبلا اٹھے گا، چیخ اٹھے گا، الامان 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 پکارتا رہے گا. ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 1000 سال تک. یہاں تک کہ اسے ہانک کر اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا. اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اے میرے فرشتوں اس کو پکڑو اور الٹا کر کے گھسیٹتے ہوئے منہ کے بل اسے جہنم کے اندر پھینک دو. اللہ اکبر. جبرائیل امین علیہ السلام بات تو سنا چکے، سرکار کی چشمان کرم سے آنسو بہہ رہے تھے. فرمایا جبریل مجھے یہ بتاؤ یہ نوجوان کس وجہ سے اس عمل کا مستحق ہوا، کس وجہ سے اسے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا. جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرے گا یا رسول اللہ یہ نوجوان اس نے رمضان کو تو پایا ہوگا لیکن رمضان کی قدر نہیں کی ہوگی، اس کو گناہوں کے اندر گزارا ہوگا، اس وجہ سے اللہ اس کے ساتھ یہ معاملہ فرمائے گا. گناہ نہیں کرنا چاہیے رمضان کے اندر بالخصوص. نیکی کرنا نا، یہ میری بات یاد رکھیے گا، اسلام کو نیکی مطلوب ہے، نیکی کرنی چاہیے، اسلام کو نیکی بڑی پسند ہے، لیکن اس سے زیادہ اسلام کہیں اس بات پر زور دیتا ہے تم نیکی کرو یا نہ کرو یہ تمہاری مرضی ہے، لیکن گناہ نہ کرنا، گناہ نہیں کرنا. گناہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ رسول کی نافرمانی کو. گناہ نہ کرنا یار، بس نیکی کرنا نہ کرنا وہ تمہاری مرضی ہے، لیکن گناہ سے اپنے آپ کو باز رکھنا کہ جب رحمتوں والا مہینہ ہے، جب ہر طرف بخشش اور مغفرت کے پروانے تقسیم ہو رہی ہیں، میں اس وقت بھی گناہوں میں ہوں. نماز چھوڑنا یہ گناہ ہے، تلاوت قرآن کرنا یہ نیکی ہے. آپ کریں یا نہ کریں یہ آپ کا اپنا ذاتی فعل ہے، کریں گے تو ثواب ملے گا، نہ کرنے کی صورت میں گناہ نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ بندہ گناہ نہ کرے، نیکی آپ کی مرضی ہے، کریں گے تو جنت کے اندر درجات زیادہ ہوں گے، اضافہ ہوگا، اس کا آپ کو ثواب بھی ملے گا. اور پھر ارشاد فرمایا ایام معدودات، رمضان یہ گنتی کے دن ہے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، فرمایا پس جو تم میں سے مریض ہو او علی سفر یا سفر پر ہو تو فعدۃ من ایام اخر، تو وہ اس کی جگہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھے کہ روزہ رکھنا فرض ہے. قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ روزہ کیا ہے؟ فرض ہے. روزہ کیا ہے؟ یہ جڑے نہیں نہ بول دے پے انہاں دا ذہن نہ میرے خیال رمضان سے کوئی. روزہ کیا ہے؟ فرض ہے. امیر ہو یا غریب ہو کوئی یہاں چھوٹ نہیں ہے، مزدور ہو، مالک ہو، سیٹھ ہے، نوکر ہے، ہر ایک کے اوپر روزہ کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں نا ایک یہ بڑا ذہن پایا جاتا ہے، کیا؟ جو مزدور ہے نا 95% مزدور یہ سمجھتا ہے میں نے تو روزہ رکھنا ہی نہیں، میں نے کام کرنا ہے نا سارا دن. بھائی چاہے بندہ اے سی میں بیٹھنے والا ہے یا چاہے بندہ مزدوری کرنے والا ہے، اسلام نے دونوں کے اوپر روزہ فرض قرار دیا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان دیکھیں نا، حضرت بلال حبشی سے لے کر سیدنا صدیق اکبر تک سارے صحابہ محنت مشقت کیا کرتے تھے، کام کیا کرتے تھے، اس کے باوجود روزہ نہیں چھوڑا کرتے تھے. یہ نہیں عرض کرتے تھے یا رسول اللہ وہ سارا دن کھیت میں رہنا ہوتا ہے نا، ہل چلانی ہوتی ہے تو وہ کھیت کا کام کرنا ہوتا ہے تو وہ روزہ میرے لیے معاف نہیں ہے. بلکہ پہلے روزے کا انداز الگ تھا،
اب تو سحری ہے نا، پہلے سحری والا انتظام نہیں ہوتا تھا روزے کے اندر. پہلے یہ ہوتا تھا کہ مغرب کے ٹائم روزہ افطار ہوتا، اور سونے سے پہلے پہلے جس نے جتنا کھانا کھا لیا، جو بندہ سو گیا اس کا روزہ بند. ایک صحابی جو دن بھر کھیتوں میں کام کیا کرتے تھے، دن بھر کھیتوں میں کام کیا ہے، تھکاوٹ ہو گئی، تو آپ جو ہے وہ سو گئے، اور اس وقت میں سونا گویا کہ افطاری بند ہونے کی مانند ہے. آپ کی افطاری گویا کہ بند، آپ نے کھایا بھی نہیں، تو گویا کہ افطاری بند، اگلے دن کا روزہ سٹارٹ. 2 دن اسی طرح گزر گئے تو کمزوری بڑی آ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے سونے محبوب کو حکم دیا ہے، محبوب آپ سحری جو ہے وہ فرمایا کریں، آپ فرمائیں گے آپ کے غلاموں کے لیے سنت ہو جائے گی، میں سحری کے اندر ان کو برکتیں عطا فرما دیا کروں. پھر یہ سحری کا سلسلہ تب شروع ہوا ہے، سحری پہلے نہیں تھی. ابتدائی اسلام میں سحری نہیں، بعد میں سحری. اب تو سحری ہے، صبح بھی کھانا ہے، صرف دوپہر کا ایک کھانا چھوڑنا ہے. اور ہماری روٹین پتہ کیا ہوتی ہے؟ ہم صبح اس نیت سے کھاتے ہیں سارا دن کچھ نہیں کھانا، اور شام کو اس نیت سے کھاتے ہیں سارا دن کچھ نہیں کھایا. دونوں ٹائم ڈٹ کر کھانا کھاتے ہیں، دونوں ٹائم. اللہ اکبر. اور جن کی سنت ہے، سونے محبوب کا طریقہ کار کیا تھا؟ کبھی صرف نمک کے ساتھ، کبھی صرف پانی کے ساتھ، اور کبھی صرف تاک عدد میں کھجوریں کھا کر سرکار روزہ رکھ لیا کرتے تھے. روزے کا مطلب ہے بھوک برداشت کرنا. اور نہیں یار میں روزہ رکھا، باہر نکلاں گا تو روزہ لگ جائے گا، ایسے جیسے روزہ رکھ کے ہم نے کام ہی نہیں کوئی کرنا. ہاں ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جس کے ہاں ملازم ہو اور وہ رمضان کے اندر اپنے ملازموں سے رعایت برتے، اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے. نرمی کرے، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. یہ ٹھیک ہے، لیکن اس کا قطعا نہیں ہے، مقصد نہیں ہے بھائی روزہ رکھا ہے تو اب کام ہی کوئی نہیں کرنا. روزہ کیا نکارا ہونے کا نام ہے کہ بس روزہ رکھ لیا تو اب آرام سے پڑے رہو، صبح سے شام تک سوئے رہنا ہے، رات کو کام کرنا. جی دوپہر میں روزہ لگ جاتا ہے نا، اس لیے رات میں کام کرتے ہیں. نہیں یار، روزے کا مطلب اور مقصد یہی ہے کہ تمہیں بھوک برداشت کرنی ہے. تمہیں بھوک لگے تو غریب کی بھوک کا احساس تمہارے دل میں بیدار ہو کہ یار جو بھوکے رہتے ہیں انہیں کس قدر جو ہے وہ بھوک لگتی ہے. جن کے پاس پانی نہیں ہے ان کو پانی، تمہیں پانی کی نعمت محسوس ہو کہ میں نے انہیں پانی فراہم کرنا ہے. یہاں اللہ رب العزت نے روزے کے احکامات جو ہے وہ بیان فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ساتھ فرمایا کہ روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ جب مال سے زکوٰۃ نکالی جائے تو مال پاک ہو جاتا ہے اور اس کے اندر اضافہ بھی ہوتا ہے. فرمایا اسی طرح جب تم روزے رکھتے ہو اللہ تمہیں صحت بھی دے گا اور برکت والی زندگی بھی عطا فرمائے گا. یہ ذہن کہ یار روزہ رکھوں گا تو میں بیمار ہو جاؤں گا، غلط ہے. سومو تصحو، اللہ کے سونے محبوب کا فرمان ہے. فرمایا 1 مہینہ روزہ تم رکھ لو، اللہ تمہیں صحت بھی عطا فرمائے گا اور برکت والی زندگی بھی عطا فرمائے گا. یار روزہ رکھنے سے صحت ہے، یقین مانیں. آپ اس بات پر میرے ساتھ اتفاق کریں گے، اب لوگ بھوکے رہنے کی وجہ سے بیمار نہیں ہوتے، زیادہ کھانے کی وجہ سے بیمار ہو رہے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ڈاکٹر کہہ رہے ہوتا ہے تو بڑا گوشت نہیں کھانا، برگر نہیں کھانا، شوارما نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا. یہ کیوں؟ کیونکہ کھا کھا کے تمہارا معدہ خراب ہو چکا ہے. بھوکا رہنے کی وجہ سے آپ بیمار نہیں ہوگے، زیادہ کھانے کی وجہ سے بندہ بیمار ہوتا ہے. تو لہذا جسم کی زکوٰۃ نکالنی ہے، اور زکوٰۃ کیا ہے؟ روزہ رکھنا. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان غم خواری کا مہینہ ہے، اس میں رشتہ داروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ حسن اخلاق کرے. پیشہ ور بیکاری کی بات نہیں کر رہا، پیشہ ور بیکاری کو تو دینا منع ہے اسلام میں. اسلام اس کی مذمت کرتا ہے جو پیشہ ور بیکاری کو دیتا ہے، اس کو عادت ڈال رہے ہیں آپ. نہیں،
جو سفید پوش لوگ ہیں، اب جیسے کمر توڑ مہنگائی ہو گئی ہے نا، تو اب تو سفید پوش لوگوں کو تلاش کرنا مشکل رہا ہی نہیں ہے، یقین مانے۔ اب بڑے سارے لوگ سفید پوش ہیں لیکن وہ ہاتھ نہیں پھیلا سکتے۔ دیں ضرور، صدقہ اور خیرات کریں ضرور، لیکن عزت نفس کا بھی خیال رکھیں، کسی کی عزت نفس کو پامال نہ کریں۔ صحابہ کہتے ہیں، کیا انداز ہے صحابہ کا، کہتے ہیں ہمیں در رسول سے یہ بات سیکھنے کو ملی ہے کہ حضور ہمیں خیرات بھی دیتے تھے تو ساتھ عزت بھی عطا فرماتے تھے، بےزتی نہیں، عزت نفس نہیں پامال کرتے تھے۔ ہمارے ہاں تو لائنیں لگی ہوتی ہیں، جناب چودھری صاحب صبح اٹھیں گے تو جناب وہ صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، اور 12 بجے اٹھ کر جو ہے وہ 2 بجے جو ہے لائن کو شروع کر کے ایک وہ کیا کر رہے ہیں، گھی کا پیکٹ دے رہے ہیں اور 2 کلو چاول دے کر، چینی دے کر جناب بڑا مارکم مارے، صبح سے لائن لگوائی ہوئی ہے۔ اگر تمہیں اس لائن میں لگنا ہو تو پھر کیا ایسا ہے؟ سوچو نا ذرا، تمہیں پتا چلے غربت کیا چیز ہے۔ عزت نفس کو پامال نہ کریں، رمضان کو بہترین انداز سے گزارنے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ماہ رمضان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔